الحمد للہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کو دیکھے بغیر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے بندگی بجا لائیں اور ان کے اندر ایمان اور یقین کا کامل درجہ پیدا ہو جائے اور اللہ جل جلالہ کی عبادت بندگی کامل درجے میں کرتے ہوئے اس دنیا سے آئیں۔ میرے بھائیو دوستو، انسانی اعمال جتنے بھی ہیں روحانی شرعی، وہ سارے کے سارے ان کا تعلق قلب سے ہے۔ قلب بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس ظاہری قلب کے ساتھ ایک باطنی قلب، جسے قلب صنوبری کہتے ہیں، وہ لطیفہ قلب ہے جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے۔ وہ لطیفہ قلب انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ جس طرح سے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ایسے ہی دل کا کام اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت میں سرشار رہنا ہے۔ تقوی کا مقام بھی قلب ہی ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں، فقط مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ انسانی قلب کی وسعت کا بھی یہ حال ہے کہ وہ عظیم الشان ذات اس بندے کے قلب میں سما جائیں، یہ بڑا شرف ہے۔ لہٰذا جہاں اتنی اس کی صفات ہیں، قرآن مقدس میں فرمایا کہ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جو ہمارے یاد سے، جس کا قلب غافل ہے، جس کا قلب ہماری یاد سے غافل ہے۔ زبان کا ذکر نہیں ہے اس میں، بلکہ قلب کا ذکر ہے کہ جو لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جو قلب ہماری یاد سے غافل ہے اس کا کہنا نہ مانیے۔ یعنی کہ وہ شخص جو بات کرے گا وہ اپنی خواہش سے کرے گا، اپنی آرزو سے کرے گا اور اخلاص نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے مشوروں میں، ان کی باتوں میں، ان کے اعمال میں وہ اخلاص نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اعمال میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، مشوروں میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے نتائج خراب نکل سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اور حدیث پاک میں قلب کی بڑی احتیاط اور بڑی اس کو جو ہے نا سنبھالنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے فرمایا کہ قلب کی طرف اشارہ فرمایا کہ قلب میں تقوی ہے، اللہ کا میں بے شمار، قلب میں تقوی ہے۔ تو بھائیو، قلب کا جو کام ہے وہ اللہ کی یاد کرنا ہے،
اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی ذکر میں مصروف ہو جانا۔ میرے بھائیو دوستو، اس قلب کی حفاظت کرنا ہے، اس قلب کی حفاظت کرنا ہے۔ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے قلب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، خواہشات نفس پر عمل کرنے کی وجہ سے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، عبادات نہ کرنے کی وجہ سے، اور آنکھ، زبان، کان، سوچ، فکر، خیال، حسد، کینہ، بغض، طمع، حرص، لالچ، جتنے بھی برائیاں ہیں، ان کی وجہ سے انسان کے قلب پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ لگنے کی وجہ سے انسان کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی محبت نہیں رہتی۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، قرآن حدیث پاک میں آتا ہے سقالۃ القلوب بذکر لا الہ الا اللہ، کہ دلوں کی زنگ کو دور کیا کرو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے۔ جب مشائخ کرام اللہ کا ذکر کراتے ہیں انسانی قلب پر، تو وہ جب ضربیں لگاتے ہیں تو اس کے قلب سے وہ میل ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس ذکر کے نور سے وہ زنگ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ 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 وہ زنگ اترتے اترتے اتر جاتا ہے، اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اشد حبا للہ، کہ ہم نے اس کے قلب میں، مومن کے قلب میں اپنی شدید نہیں اشد محبت ڈال دی ہے، اشد محبت ڈال دی ہے۔ شدید وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اشد اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اشد محبت مومن کے قلب کے اندر ڈال دی ہے، یعنی اللہ کا عاشق ہے۔ اگر جب تک یہ اشد محبت نہیں جاگتی، اس کا مطلب ہے ہمارا قلب جو ہے وہ زنگ آلود ہے، وہ بیمار ہے۔ اسی لیے مشائخ کرام اللہ تعالیٰ کا ذکر کراتے ہیں تاکہ اس قلب کا زنگ میل اتر جائے اور یہ صاف ستھرا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے۔ اس وقت اس لطیفہ قلب کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ایک خاصیت پیدا فرما دیں گے کہ وہ سوتے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جاگتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے وہ انسان زبان سے کرے گا، قلبی طور پہ ذکر کرے گا، اس کے بعد جو ہے جتنا ذکر بڑھتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ جل جلالہ اس کے قلب کو جاری فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر کرانا اور ضربیں لگواتے ہیں تاکہ اس انسان کا قلب جاری ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات کی بارش ہو، اور وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بن جائے۔ وہ کیفیت ہو جائے کہ جو اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے مرد جمع ہیں کہ جن کو خرید نہ فروخت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے روکتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم میں لکھتے ہیں کہ میں کسی ایک منڈی میں گیا، وہاں اس منڈی میں تاجر حضرات جو ہیں تجارت کر رہے تھے۔ ایک بندے کو دیکھا دکان پر ہزاروں کا لین دین کر رہا ہے اور رش بھی ہے، لیکن میں نے اس کے قلب پر اپنی باطنی نگاہ سے، باطنی بصیرت سے دیکھا کہ اس کا قلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بصیرت دے دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حکمت اور بصیرت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حکمت و بصیرت اللہ تعالیٰ، جب انسان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر کام، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، اس پر
انوارات کی بارش کرتے ہیں، حکمت اور بصیرت کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، میرے مرشد، اللہ ان پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے والدین پر بے شمار رحمت فرمائے، بہت ہی اللہ کے عظیم بزرگ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب لطیفہ قلب جاری ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم پر ایک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا ولی ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلا لطیفہ قلب جب جاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ ولی بن جاتا ہے، وہ دوست بن جاتا ہے۔ لیکن بھائیو، اس کے لیے اسے کتنی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جب انسان مصمم ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے قلب کے زنگ کو دور کرنے میں اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور استقامت سے ڈٹ جاتے ہیں، اس بات پر وہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور کوئی رب ہے ہی نہیں، اور اس پر وہ استقامت سے ڈٹ جاتے ہیں۔ غیر اللہ کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی، ہر وقت اپنے رب رحمان پر نظر رہتی ہے۔ نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تمام نعمتیں، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، ساری کی ساری نعمتیں میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ رزق میرا اللہ دیتے ہیں۔ ہر حالت میں اس کی نظر جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر رک جاتی ہے اور استقامت اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اس